بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اور یہ رکوع میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اس رکوع میں تمام انسانوں کو ان کی زندگی کی حقیقت سے آگاہ فرما رہے ہیں۔ انسانوں کی ہسٹری کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کا پس منظر کیا ہے، یہ آئے کدھر سے ہیں، کس طرح سے آئے تھے۔ جب ہمارے سب کے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا کہ اس وقت کا جو واقعہ ہے وہ اللہ نے آپ کو بتایا۔ جب یہ معاملہ ہو گیا تو اس نے انکار کر دیا ابلیس نے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ٹھہرایا ان کے اس گھر میں کہ جو انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم، اسکن، تو سکونت اختیار کر یا تو ٹھہر، انتا تو وزوجوں کا اور بیوی تیری۔ یہاں تفصیل بیان نہیں ہوئی، لیکن دوسری جگہ اور حدیث مبارکہ میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ قرآن پاک میں بھی کہ آدم علیہ السلام میں سے ہی ان کی بیوی کو اللہ نے پیدا کروایا، اور ایک روایت کے مطابق ان کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کروایا۔ تو ہمارے باپ اور ہماری ماں یعنی آدم علیہ السلام اور اماں حوا جو کہ تمام انسانیت کے ماں باپ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمانے کے بعد ان کا جو گھر ٹھکانہ بنایا جس میں ان کو ٹھہرایا وہ جنت ہے۔ اس کو تو ٹھہر، انتا تو وزوجوں کا، اور تیری بیوی، الجنت کا جنت۔ اور کلا، کل تو کھا، کلا تم دونوں کھاؤ، کلا اور کھاؤ تم دونوں، منہا اس سے یعنی اس جنت میں سے، راغدن کھلا یعنی کھل کے جو جتنے دل چاہتا ہے جتنا دل چاہتا ہے کھاؤ، راغدن کھلا، حیثو جہاں سے بھی، شئتما چاہتے ہو تم، جہاں سے بھی تم چاہو کھلا کھاؤ، بس ایک پابندی لگائی کہ بلا اور نہ، تقربا تم دونوں قریب جانا، حاضر الشجرہ، حاضر یہ الشجرہ کا درخت، حاضر الشجرہ کا اس درخت کے، اس درخت کے بس قریب نہ جانا، ویسے تم جنت میں رہو کھاؤ جہاں سے تمہارا دل چاہتا ہے، بس اس کے قریب نہ جانا، ولا تقربا، اور نہ تم قریب جانا دونوں، حاضر الشجرہ کا اس درخت کے، فتکونا پھر تم ہو جاؤ گے دونوں، فتکونا پھر تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ اگر تم نے اس درخت کو چھوا جس کے قریب نہ جانے کا تمہیں کہا گیا ہے، تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ فَأَزَلَّهُمَا، سے پھر ازل پھسلا دیا، بہکا دیا، وما ان دونوں کو، الشیطان و شیطان نے، عنہا اس درخت کے بارے میں۔ اب ہوا یہ کہ شیطان جو کہ ہمارا ازلی دشمن ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے وہ آدمیت اور انسانیت کا دشمن ہے، اس کو جب اس بات کا دکھ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے، میں اللہ تعالیٰ کے دربار سے اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ بندہ بن گیا ہوں کیونکہ میں نے انکار کیا ہے، تکبر کیا ہے، تو اس نے اس رنج سے یہ ٹھان لی کہ میں اس کو بھی سکون سے جنت میں نہیں رہنے دوں گا۔ اس نے پھر یہ چال چلی اسی درخت کے حوالے سے ہی اس نے ان کو بدلا لایا، اماں حوا کو علیحدہ ان کے دل میں وسوسے ڈالتا، جا کے ان سے کہتا تمہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت سے کیوں روکا ہے؟ میں تو بڑے عرصے سے اللہ کے دربار میں ہوں، مجھے پتا ہے، تمہیں نہیں پتا۔
آدم علیہ السلام کو جا کے علیحدہ کہتا اور دونوں کو یہ اس بات پہ رغلاتا کہ مجھے پتا ہے. کیا پتا ہے؟ پتا وہ یہ کہتا کہ زمین کو اللہ نے خالی کروایا ہے جنوں سے، میں ہی خالی کر کے آیا ہوں اس کو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہاں بھیج دینا ہے، زمین پہ تمہیں اتار دینا ہے، بھیج دینا ہے. اور اس درخت سے صرف اسی لیے روکا ہے کہ جو شخص اس درخت کا پھل کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جاتا ہے، وہ کبھی بھی اس سے نکالا نہیں جاتا. اور مجھے پتا ہے تمہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نکالنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ درخت کھانے سے منع کر دیا. یہ اس نے اصل میں جھانسا دیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروانے کا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو جائیں گے تو میری طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کے راندۂ درگاہ بن جائیں گے. یہ اصل میں اس نے چال چلی. تو یہ بھی اس کے ورغلائے میں آ گئے. ظاہر انسان سوچتا ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں روکا ہے، حالانکہ چاہیے تھا کہ اللہ مالک ہے، وہ جو حکم دیتا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، نہیں آتا وہ اس کو مانو. اور آج بھی ہمارا یہی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پیچھے سوچنے شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کیا کیوں نہیں، چلو کر لیتے ہیں پھر دیکھی جائے گی. تو یہی حرکت آدم علیہ السلام اور اما حوا سے ہوئی. تو انہوں نے اس کے برگلائے میں آ کے وہ پھل کھا لیا یا اس درخت کو چھو لیا. جو بھی یہ نافرمانی انہوں نے کی، فوری طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہوئی اور ان کے جنت کے لباس چھن گئے، وہ ننگے ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر پھر ابلیس کو بھی اور آدم علیہ السلام اور اما حوا کو بھی، دونوں جنسوں کو ناراض ہو کر سزا کے طور پر زمین پر اتار دیا. اپنے آسمان سے یا اپنے پاس سے، اپنی جناب سے دونوں کو تو دکھار کے ناراض ہو کر زمین پر اتار دیا کہ وہ بھی یہی حرکتیں کرتا ہے، تم بھی اس کے پیچھے لگ کے نافرمانی کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ناراض ہو کر زمین پر اتارا، جس کا ذکر یہ آیت میں ہے. فَأَزَلَّهُمَا، یعنی وہ جو پھسلایا یا بہکایا اس نے، وہ اس طرح سے اس نے بہکایا اور پھسلایا. فَأَزَلَّهُمَا، پھر پھسلا دیا اس نے ان دونوں کو، الشیطان و شیطان، فَأَزَلَّهُمَا، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان و شیطان نے، انہا، اس کے بارے میں، یعنی اس درخت کے بارے میں، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر نکلوا دیا اس نے ان دونوں کو، مما، اس میں سے جو، کانا، تھے وہ دونوں، فیہ، اس میں، جس میں وہ دونوں تھے، جس عیش اور آرام کی زندگی میں اور جس جنت میں وہ تھے. اس شیطان نے ان دونوں کو بہکایا اور ان دونوں کو اس میں سے جس میں وہ تھے اس میں سے نکلوا دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ ہوا، وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم، بعض تمہارا، لبعض، بعض کے لیے، عدو، دشمن ہے. تم انسان آدم اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہو، اتر جاؤ. وہ تم دونوں دشمن، لیکن تم دونوں نے کیونکہ میری نافرمانی کی ہے، دونوں اتر جاؤ. تو اتر جاؤ، بعضکم، بعض تمہارا، لبعض، بعض کے لیے، دونوں دشمن. پھر ساتھ انسان کے مستقبل کے حوالے سے بھی بتایا کہ وَلَكُمْ، اور واسطے تمہارے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، مستقر، استقرار ہے، ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا ہے، الہی، الہ، طرف یا تک، حین، وقت، الہی، ایک وقت تک. اب وہ وقت کتنا ہوگا، دنیا میں کتنا عرصہ تم ٹھہرو گے، یہ دنیا کتنا عرصہ قائم رہے گی، وہ ایک محدود وقت ہے، لیکن کتنا ہے وہ بتایا ہے. بس ایک محدود وقت تک تم اس دنیا میں ٹھہرو گے بھی اور اس سے فائدہ اٹھاؤ. اچھا، ابلیس نے بھی نافرمانی کی تھی اللہ تعالیٰ کی، لیکن وہ اپنی اس نافرمانی پر اڑ گیا. اس نے انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا، اس نے اپنی اس غلطی کو جائز سمجھا کہ میں نے ٹھیک کیا. غلطی آدم علیہ السلام اور اما حوا سے بھی ہوئی، لیکن انہوں نے اس کے والا رویہ اختیار نہیں کیا، بلکہ کیا کیا، فتلقا، پھر سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے،
من ربہ، اس کے رب سے یعنی اپنے رب سے، کلمات چند کلمات، یعنی وہ پچھتائے اور بڑے شرمندہ ہوئے دونوں کہ یہ کیا ہوا. جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ موسا بھجا موت ہو تو موت آگے کھڑی، کہ کھایا تو وہ اس لیے کہ کہیں جنت سے نکال نہ دیا جائے، وہ کام ہی الٹا ہو گیا، کھانے سے جنت سے نکال دیے گئے. جو نہیں چاہتے تھے وہ ہو گیا، بڑے شرمندہ ہوئے کہ یہ کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو گیا اور جنت کی نعمتیں بھی چھن گئی. تو جب وہ شرمندگی ہوئی، اس شرمندگی میں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وہ کلمات سیکھے کہ وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. فتلقا، پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ، اپنے رب سے، کلمات چند کلمات، فتابا، پھر توبہ کی اس نے علیہ، اس پر، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فتابا علیہ، پھر اس نے توبہ قبول کر لی اس کی. کہ انہوں نے جب وہ کلمات سیکھے اور وہ دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. اب وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہمارے ظلم کر لیا ہم نے اپنی جانوں پر. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وترحمنا، اور اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن، ضرور ہم ہو جائیں گے من الخاسرین، گھاٹا پانے والوں میں سے. آنا ہم تو بڑے گھاٹا پانے والوں سے بن جائے گے کہ تو بھی ناراض اور جنت بھی چھن گئی. ہم نے تو اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کیا ہے کہ اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا، ہم تو بڑے گھاٹا پانے والوں میں سے بن جائیں گے. یہ کلمات سیکھ کر جب معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. کیوں؟ اس لیے کہ انہ، بے شک وہ، توبہ وہی ہے، التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا. تو یہ جب اب معافی تو مانگی، معافی پوری ملی نہیں، کیونکہ پوری معافی ملتی تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا. اگر باپ ناراض ہو کے بیٹے کو گھر سے نکال دے کہ چل نکل جائے تو بیٹا آگے باپ کے پاؤں پڑ جاتا ہے کہ ابا جی معاف کر دیں، غلطی ہو گئی. تو پھر اس کا کیا معافی کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے نا کہ اچھا بیٹا آ جائے تو گھر میں دوبارہ آنا چاہیے اس کو. آدم علیہ السلام اور حوا کو معاف تو اللہ تعالیٰ نے کیا لیکن پورا معاف نہیں کیا، شرط لگا کر معاف کیا. شرط یہ لگائی کہ تم نے کیونکہ ایک دفعہ اعتماد توڑ دیا ہے میرا، شیطان کا کہنا مانا ہے، میرے حکم کی نافرمانی کی ہے، اب اس اعتماد کو تم قائم رکھو گے بھی نہیں رکھو گے، اس کے لیے میں تمہیں آزماؤں گا. یہاں کچھ عرصہ تمہیں رکھوں گا، میری طرف سے ہدایات آئیں گی، جو ان ہدایات کی پیروی کرے گا اور پھر وہ آزمائش کا وقت جتنا بھی میں اسے دوں، 5 سال دوں، 50 سال دوں، 100 سال دوں، جتنا بھی وہ دنیا پہ رہے، وہ میرے احکامات کے مطابق گزارے، پھر دوبارہ شیطان کا کہنا نہ مانے، اس کی برخلائے میں نہ آئے، تو اس کا تو پھر میں وہ جو اس نے تم نے معافی مانگی ہے اس کی پھر معافی مجھے اس سے مکمل مل جائے گی. پھر جب وہ آزمائش کا وقت گزار کے آئے گا تو ہمیشہ کے لیے اس جنت میں داخل کر دیا جائے گا. خلاصہ قرآن کریمات کا یہ. لیکن اگر کسی نے پھر وہی غلطی دہرائی کہ اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے لگ کے اور شیطان کے پیچھے لگ کے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو جو معافی مانگی وہ اپنی معافی میں سچا نہیں. تو ایسے بندے کو پھر اسی ابلیس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے میں جہنم میں داخل کروں گا. یہ خلاصہ ہے قرآن پاک کے تعلیمات کا، اور یہی یہاں پر تقریباً بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک یعنی مستقر ٹھکانا ہوگا. سوری آگے یہ کہ نہ بے شک وہ ہوگا تواب الرحیم، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا، اتر جاؤ، منہا، اس سے، جمیعاً، اکٹھے، فَإِمَّا، پھر جب، یاتینکم، یاتی وہ آئے گی، یتنا کی جو نون کے اوپر شد ہے اس کا معنی ہے ضرور. فَإِمَّا یاتیننا، پھر جب ضرور آئے گی تم تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، پھر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی. اب وہ ہدایت کیسے بھی آئی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ کس طرح سے پورا کیا؟ 1,24,000 قوم بیش انبیاء بھیجے وہ ہدایت دے کے، اور ساتھ ان کی کتابیں اور اپنی ہدایت بھی بھیجی،
اور انبیاء سے کہا کہ انسانوں کو عمل کر کے دکھاؤ کہ ہدایت پر عمل کیسے کرنا ہے، اور ان کو نمونہ بنایا انسانیت کے لیے۔ تو اسی ہدایت کے بارے میں، جو کہ اسی ہدایت کے سلسلے کی آخری کڑی، آخری نبی اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ہدایت کی سلسلے کی آخری کتاب یہ قرآن پاک جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہمارے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی وہ ہدایت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ میری طرف سے ضرور ہدایت آئے گی۔ جب بھی جو میری طرف سے ہدایت آئے گی تو اس کی پیروی کرے گا، فمن تابع، پس جس شخص نے پیروی کی، ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، بس نہیں ہے خوف اوپر ان کے، ولا ہم، اور نہ ہی وہ یحزنون، غمگین ہوں گے۔ ان کو تو پھر کوئی خوف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سے غلطی ہوگی تھی اور ہمارا پتہ نہیں کیا بنے گا، ان کو تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی۔ ولا خوف علیہم، بس نہ ان پر کوئی خوف ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے کہ ان کو کس طرح کی دکھ تکلیف جنت میں جانے کے بعد دوبارہ وہ نہیں ہوگی۔ والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کر دیا اس ہدایت کا، نہیں مانا اس ہدایت کو، اپنی مرضیاں کرتے رہے، وکذبوا، اور جھٹلایا انہوں نے، بآیاتنا، ہماری آیات کو۔ انکار کرنا یہ ہے کہ میں نہیں مانتا، جھٹلانا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں مانتا ہوں لیکن عملی طور پہ کرتا نہیں ہے، کہتا ہے جی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے، پڑھتا ہے نہیں، کہتا ہے جی واقعی سچ بولنا چاہیے، بولتا جھوٹ ہے۔ یہ تکذیب ہے اللہ کی آیتوں کی۔ انکار یہ ہے کہ ان کو مانے نہ انسان، تکذیب یہ ہے کہ مانتا ہے لیکن عملی طور پہ اس کو اپناتا نہیں، یہ اس کی تکذیب ہے۔ تو والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہماری ان آیتوں کا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، آگ والے، ہم وہ، فیہا، اس میں، اس آگ میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا۔ آج کی آیات کو دوبارہ دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقلنا، اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم، اسکن، تو ٹھہر، انتا، تو، وزوجکا، اور تیری بیوی، الجنت، جنت میں، وکلا، اور کھاؤ تم دونوں، منہا، اس میں سے، رغداً، کھلا، حیث، جہاں سے بھی، شئتما، چاہو تم دونوں، فلا تقربا، اور نہ تم دونوں قریب جانا، بہذہ الشجرۃ، اس درخت کے، فتکونا، پس تم ہو جاؤ گے دونوں، من الظالمین، ظالموں میں سے، فأزلہما، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے، عنہا، اس سے یا اس کے بارے میں، فأخرجہما، پھر نکلوا دیا اس نے ان دونوں کو، مما، اس میں سے جو، کانا، تھے وہ دونوں، کی اس میں، وقلنا، اور کہا ہم نے، اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم، بعض تمہارا، لباس، بعض کے لیے، عدو، دشمن، ولکم، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقر، ٹھہرنا ہے، ومتاع، اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین، ایک وقت تک، فتلقا، پھر سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، فتاب علیہ، پھر توبہ قبول فرمائی اس نے اس کی، انہو، بے شک وہ، هو التواب، وہی توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قلنا، کہا ہم نے، اہبطوا، اتر جاؤ، منہا، اس میں سے، جمیعاً، اکٹھے، فإما، پھر جب، یاتینکم، ضرور آئے گی تمہارے پاس، ہدن، ہدایت، فمن تابع، پس جس نے بھی پیروی کی، ہدایا، میری ہدایت کی، فلا خوف، پس نہیں ہوگا خوف، علیہم، اوپر ان کے، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کر دیا، وکذبوا، اور جھٹلا دیا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، آگ والے، ہم فیہا، وہ اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔
اللہ